میں ہاری پیا. تحریر نبیلہ عزیز. قسط نمبر 8. میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی. ارے اشفا ڈیئر، ہمارے یہاں دلہنیں ایسے ہی کپڑے اپنی شادی کے موقع پر زیب تن کرتی ہیں. سارا نہ جانے کیا سمجھی تھی، فوراً ہی سمجھانے والے انداز میں بولی تو اس کے چہرے پہ ناگواری پھیلتی چلی گئی. مجھے تیار نہیں ہونا اور نہ ہی میں ایسے کپڑے پہنوں گی. تمہیں یقیناً یہ بھاری لہنگا دیکھ کر الجھن ہو رہی ہے، مگر فکر نہیں کرو، رسم کی بات اتار دینا. لیکن فی الحال تو تمہیں یہ کپڑے پہننا ہوں گے، کیونکہ دلہن لہنگا نہ پہنے تو وہ دلہن ہی نہیں لگتی. نمرا نرمی سے مسکرائی تو اشفا ان کی فضول بک بک سن کر جھنجھلا گئی. اسی پل عطیہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں. انہیں صورتحال سمجھنے کے لیے بس کچھ پل ہی لگے تھے. انہوں نے بچیوں کو نرمی سے مختلف کاموں کے لیے چند منٹوں کے لیے باہر بھیجا اور پھر اشفا کی طرف متوجہ ہوئیں. بس اتنا ہی ہوا تھا کہ جب نمرا ثانیہ لوگ دوبارہ کمرے میں واپس داخل ہوئیں تو اشفا روئی روئی آنکھیں لیے لہنگا پہنے بیٹھی تھی اور عطیہ چاچی کمرے میں پھیلی چیزیں سمیٹ رہی تھیں. انہوں نے نمرا کو اشارہ کیا. سمن نے آگے بڑھ کر اشفا کا میک اپ کرنا شروع کر دیا تھا. جب تک وہ تیار کرتی رہی تھی عطیہ ان کے قریب ہی بیٹھی رہی، ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی. میک اپ کے بعد اشفا کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا گیا اور اس کے بعد عاشر کیمرہ اٹھائے اندر چلا آیا تھا. ایک اور ناقابل برداشت کام. عامر کسی ماہر فوٹوگرافر کی طرح ہدایات دے رہا تھا اور عاشر تصویریں اتار رہا تھا. بھابی یوں کریں، ایسی کھڑی ہوں، ویسی کھڑی ہوں. اشفا کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر عطیہ نے عاشر کو منع کیا کہ اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر جب نمرا ثانیہ سے تھام کر نیچے لائیں تو اتنے لوگوں کے بیچ میں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا اور بھی دشوار ہو گیا. تائی امی اسے آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں. پھوپھی نے بھی ان کی پیروی کی. تائی امی نے اس کے سر سے ڈھیروں پیسے لگا کر خیرات کیے. محبت سے پیشانی چوم کر ڈھیروں دعائیں دیں. میری دھی رانی تو رج رج کی سونی ہے، وہ بڑے فخر کے عالم میں سب کو بتاتی رہی تھی. لوگوں کی حسد اور رشک سے بھری نگاہیں اشفا کا طواف کر رہی تھیں. اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ کسی اور کے رت جگہ کی سرخی لیے لہو رنگ نگاہیں بھی اس کے گرد چکرا رہی ہیں. اشفا اس بات سے بے خبر تھی کہ کسی اور کا دل اس پر لہو لہو ہو رہا ہے. کسی اور کے دل کی سرزمین اجڑ رہی ہے. دل کے شہر میں تلاطم برپا ہے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. خواب کا محل گر رہا ہے اور امنگیں دم توڑ چکی ہیں. اشفا اپنے ہی غم کو سینے سے لگائے ادموئی ہوئی جا رہی تھی. اس سے کسی اور کی خبر بھی کیا ہوتی. اس پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. وہ احتجاج کرتی بھی تو کیا، یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ ان کے والدین تھے. اپنے خود ساختہ غم میں نڈھال اسے پتہ نہ چلا کہ کب مہوش اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی. وہ چوکی تب جب مہوش کی دھیمی غراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. کسی اور کی جاگیر پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے تم نے. مرتضی کو پکے کاغذوں میں اپنے نام کر لیا ہے. تیری سیدھی سادھی بھولی ماں تو بڑی چالباز نکلی. اشفا غائب دماغی سے سن رہی تھی. اس کی توجہ صرف دوسری طرف مبذول ہو رہی تھی جہاں سے شور کی اور ایک ساتھ عورتوں اور لڑکیوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. مرتضی لالا آ رہے ہیں. نمرا کی چہکنے کی آواز آئی. مرتضی کا دل تو میری جاگیر تھا اور میں اپنی جاگیر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی. وہ چنگھاڑتے ہوئے اٹھی اور پھر تیزی سے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی. نہ جانے اور کیا کیا رسمیں ہوئی تھیں. اشفا تو سن سی بیٹھی رہی گویا پتھر کا مجسمہ ہو. اسٹیج پر پاپا اور تایا ابو کے ساتھ مرتضی بھی آیا تھا. پھر کچھ دیر بعد اسے وہاں سے اٹھایا گیا. پاپا اور تایا ابو نے اسے ڈھیروں پیار کیا. تائی امی اور دادی نم آنکھوں سے اسے دعائیں دیتی رہیں. بس سمینہ چچی اور مہوش کہیں دکھائی نہیں دی تھی. مرسلین چاچو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ڈھیروں روپے تھمائے. نمرا ثانیہ جس طرح تھام کر اسے باہر لے کر آئی تھی اسی طرح تائی امی کے کہنے پر دوبارہ تھامے ایک آراستہ پیراستہ کمرے میں چھوڑ گئیں. اشفا نے زندگی میں آج سے پہلے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ شادی میں کیا کیا رسومات ہوتی ہیں اور اپنے خاندان کے رواجوں کے متعلق تو وہ بالکل نہیں جانتی تھی. اس کے پاپا کے کزن کی 2 شادی شدہ بیٹیاں ہیرا اور افشا اس کی تنہائی کا احساس کر کے کمرے میں آ گئی تھیں. مجھے لگتا ہے کہ اشفا تھک گئی ہے، افشا نے خیال ظاہر کیا تھا. اشفا کو ان دونوں کی موجودگی اور بولنا سخت برا لگ رہا تھا مگر فی الحال وہ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. اشفا نے اپنے خاندان کی بھلا کہاں کوئی شادی اٹینڈ کی ہے، اسے کیا پتا ہمارے رواج کا. ہیرا بڑی شرارتی نظروں سے اس کے دل میں اترنے والے روپ کو دیکھ کر بولی تو افشا بھی کھلکھلا اٹھی. افشا کا مارے کوفت کے برا حال ہو گیا.
अशफा, अगर तुम चाहो तो कपड़े बदल लो। अशफा को खुद भी अजूबा बनकर बैठना बड़ा सख्त बुरा लग रहा था, मगर वो इन दोनों की मौजूदगी की वजह से खामोश थी, वरना जी तो चाह रहा था कि अपने इस हसीन रूप को नोच खसूट दे और इस कमरे की सजी सजाई चीजों को तहस नहस कर दे। ये कमरा यकीनन मुर्तजा का था। इसने पूरा घर अभी देखा ही कहा था कि इसे सबके कमरों के मुतालिक अंदाजा होता। तुम यकीनन मुर्तजा का इंतजार कर रही हो, मगर यार क्या है कि हमारी खानदानी रस्म के मुताबिक मुर्तजा आज रात इधर नहीं आएगा, लिहाजा तुम इत्मीनान रखो। हिरा ने मुस्कुराते हुए इसकी मालूमात में इजाफा किया। चलो आज की रात तो जान बख्शी हो गई, वरना शौहर को भुगतना कोई आसान बात है, अफशा ने राजदारी से कहा और फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ी। अशफा को इसका हंसी ठटोल जहर लग रहा था। तुम शुक्र करो यार, तुम्हारी सास बहुत अच्छी हैं, वरना शौहरों के साथ साथ खतरनाक सांसों से भी निमटना बहुत मुश्किल है। तो और क्या, रात भर मियाँ को भुगतो, मियाँ का जी बहलाओ और दिन भर ससुरालियों के नखरे बर्दाश्त करो। अफशा ने एक और खनकता कहकहा लगाया। वैसे तुम खुश नसीब हो अफशा कि तुम्हें मुर्तजा जैसे शख्स का साथ मिला है, इस जैसा तो कोई है ही नहीं। अगर मुझे अभी भी मुर्तजा की तरफ से शादी की ऑफर होती तो मैं 1 मिनट की भी देर ना लगाती। हिरा इंतहाई दिलसोजी से बोली थी, अंदाज में भरपूर शरारत थी। दोनों बहनें बहुत जिंदा दिल थीं, मगर अशफा को इनकी जिंदादिली और खुशमिजाजी बहुत चुभ रही थी। ये खातून मुर्तजा से पूरे 9 साल बड़ी हैं, अफशा ने राजदारी से अशफा के करीब झुककर कहा था। हिरा बिलबिला उठी, तुमने 1 साल ज्यादा कर दिया, मैं सिर्फ 8 साल बड़ी हूं मुर्तजा से। सिर्फ 8 साल? अफशा ने आंखें फैलाई। 8 साल का फर्क इतना ज्यादा नहीं होता, हिरा ढिठाई से बोली थी। इसी पल इसका 3 साला बेटा भागता हुआ आया तो वो अपने बेटे को चूमने लगी। वैसे यार मुझे तो मुर्तजा बेचारे पर तरस आ रहा है, आखिर इसका हक है वो अपनी खूबसूरत बीवी का जी भर कर दीदार करे। अफशा ने तासुस से सर हिलाया तो हिरा ने भी भरपूर तायद की। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक मुलाकात का होना बहुत जरूरी है, हिरा पुरसोच अंदाज में बोली। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो, अगर मुलाकात तवील हो गई तो हमारी तुम्हारी पेशी लग सकती है। अफशा ने मुस्कुराते हुए हिरा के ख्याल को रद्द किया तो वो भी तायद में सर हिलाने लगी। इस नुक्ते पर तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम किसी भी नुक्ते पर नहीं गौर करती हो, देख नहीं रही हो कि दुल्हनिया कुछ बेजार सी हो रही है, लिहाजा अपने इस लाडले को उठाओ जो कि आंखें फाड़ फाड़ के अपनी मुमानी को देख रहा है, बल्कि घूर रहा है। इसकी आंखों में नींद भी भरी है। अफशा ने भांजे को एक प्यार भरी चपत लगाकर हिरा से कहा तो इसे भी अशफा की थकावट का एकदम एहसास हुआ, लिहाजा वो दोनों इसे आराम करने का मशवरा देकर चली गईं। तो अशफा ने एक तवील पुरसुकून सांस खारिज की। इन दोनों की इस तवील गुफ्तगू में जो बात अशफा को पसंद आई थी, बल्कि इसके दिल को लगी थी, वो मुर्तजा की ना आने की खुशखबरी थी। इसके कंधों पर से मनोबोझ उतर गया था, वो चंद घंटों के लिए हल्की फुल्की सी हो गई थी। थैंक गॉड इसने कपड़े बदलने का तरद्दुद नहीं किया था। इस कदर थकन हो रही थी कि बस ज्वेलरी को उतारने की हिम्मत कर सकी, मगर जूं ही बिस्तर पर लेटी तो एक नामालूम सी बेचैनी ने घेराव कर लिया। मैं और मुर्तजा, उफ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। तुम कभी मुझे नहीं पा सकोगे मुर्तजा, तुम मेरा आइडियल नहीं। मेरी और तुम्हारी सोचें मुख्तलिफ हैं, मेरे और तुम्हारे रास्ते मुख्तलिफ हैं, मंजिलें मुख्तलिफ हैं, मगर फिर इन बुजुर्गों ने ऐसा क्यों कर किया? पापा मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और ये मुर्तजा आज नहीं तो कल जरूर इस कमरे में आएगा, वो मुझे छूने की कोशिश करेगा, हक जताएगा, और मैं इसे वाज़े लफ्जों में बता दूंगी कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूं, और ये कि मैं इसे कतन पसंद नहीं करती, बल्कि इस रिश्ते के बाद तो वो मुझे इससे और भी शदीद नफरत हो गई है। वो इसी काबिल है कि इसकी शादी इसी खानदान की किसी लड़की के साथ हो। मैं इसे बता दूंगी कि मामा ने मुझे अपने आंसुओं और बीमारी की ब्लैकमेलिंग से इससे शादी करने पर मजबूर कर दिया था, और ये कि अब वो मेरी मजबूरी का फायदा मजीद उठाने की कोशिश ना करे। मैं इसे इतना जलील और शर्मिंदा करूंगी कि वो मेरे साथ निगाह उठाकर बात भी नहीं कर सकेगा। इस पेंडू जाहिल को भला बात करने का सरीका ही कहां होगा? जरई यूनिवर्सिटी से एमए करके इसने बड़ा तीर मार लिया है, घटिया इंसान। इसने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसे मुझ जैसी खुशकिस्मती से लड़की मिल जाएगी। और भी न जाने कौन कौन सी मनफी सोचों ने इसके जहन को आलूदा कर रखा था। न जाने कब सोचते सोचते इसकी आंख लगी। इसका जहन इसी वक्त बेदार हुआ जब हल्के से खटके की आवाज आई। वो एकदम ठिठक कर उठ बैठी थी। मुंदी मुंदी आंखों को बमुश्किल खोलकर इसने अपने सामने देखा तो हैरत
اسے ایک جھٹکا سا لگا. صوفے پر ٹانگ رکھے سفید لباس اور سفید ہی پگڑی نما صافے کو سر اور گردن سے سندھی انداز میں لپیٹے وہ پوری آنکھیں کھولے مسکرا رہا تھا. نہیں، وہ مسکرا نہیں رہا تھا. اشفا کو غلط فہمی سی ہوئی تھی. اس نے ایک مرتبہ پھر قدرے جھجکتے ہوئے دیکھا. وہ یکتے اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں نہ جانے یہ کیسی آنکھیں تھیں. اتنی عجیب اور سحر زدہ کر دینے والی آنکھیں نہیں، بلکہ خوف زدہ کر دینے والی آنکھیں. بے حد روشن، چمکیلی اور گہری سیاہ مقناطیسی کشش لیے لمحہ بلمحہ مسکراتی آنکھیں. یہ وہ مرتضی حیدر نہیں تھا جسے اس نے پرسوں کڑکتی دوپہر میں ڈیرے کی کچی پکی سڑک پر دیکھا تھا. یہ تو کوئی اور ہی مرتضی حیدر تھا. آنکھوں میں غرور کی چمک لیے تفاخر سے بیٹھا اس کے پل پل بدلتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا. انہی گہری لمحہ بلمحہ مسکراتی آنکھوں سے. اس نے ان آنکھوں کے بارے میں کہیں پڑھا تھا. وہ ایک انگریز غیر شہرت یافتہ غریب سا مصنف تھا جس کا خوش قسمتی سے ایک ناول کتابی شکل میں آ گیا تھا. اس ناول کے عنوان کا صفحہ بھی پھٹ چکا تھا. وہ ناول اسے آنٹی ڈیزی کے اسٹور سے بڑی خستہ حالت میں ملا تھا. اس ناول میں روم کے کسی شہزادے کا ذکر تھا. ناول میں شہزادے کے حسن کی بہت تعریف کی گئی تھی، خصوصاً اس کی آنکھوں کی. ان آنکھوں میں بھی دنیا کو سکندر اعظم کی طرح فتح کر لینے کی چمک تھی، مگر وہ روم کا شہزادہ محبت میں ناکام ہو گیا تھا اور اس ناکامی نے اس کے دل کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا. اس نے ایک مرتبہ پھر ڈرتے ہوئے نگاہ اٹھائی. مرتضی کی آنکھوں میں بھی کچھ انوکھی سی چمک تھی، اگرچہ اب وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. مجھے اس سے خوف سا محسوس ہو رہا ہے کیا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا. ہرگز نہیں، اشفا نے یقین سے سوچا. تو یقیناً اس کی شخصیت کا روب ہے. ایک اور سوالیہ نشان ذہن میں روشن ہوا تو وہ چپ سی رہ گئی. مجھے سرتاپا دیکھ کر اگر تسلی کر لی ہے تو کچھ کہوں. انداز اجازت لینے والا نہیں تھا، نہ ہی طنز بھرا تھا، مگر اشفا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اسے بہت کچھ جتا گیا ہے. تم میرے اس کمرے میں آنے کی توقع نہیں کر رہی تھی. یقیناً اس کا انداز نہ قابل فہم تھا، مگر افسوس میں نے ہمیشہ دوسروں کی توقعات کے خلاف کام کیا ہے. اس نے دوسروں کو کہہ کر ایک مرتبہ پھر اسے جتا دیا تھا. تمہاری نزدیک کی شادی بہت آنن فانن ہوئی ہے، مگر یہاں سب لوگ پچھلے 3-4 مہینوں سے تیاریاں کر رہے تھے. اشفا کے اعصاب ڈھیلے پڑ رہے تھے. وہ یوں بول رہا تھا گویا روٹین کی باتیں ہوں. شاید اسی لیے اشفا کے بھی ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم ایک مرتبہ پھر یاد آ گئے. ساتھ ہی تنفر کی ایک تیز لہر من میں اٹھی. میرے نزدیک اس رشتے کی سرے سے نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی میں نے اس شادی کو تسلیم کیا ہے. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، یہی بہت ہے. مسئلہ تو تب بنتا جب تم انکار کرتی اور پھر مجھے گن پوائنٹ پر تم سے سائن کروانے پڑتے. اپنی عزت اور انا کا سودا میں کسی حال میں بھی نہیں کرتا. اس کا لب و لہجہ کافی سخت تھا اور آواز دھیمی. میں انکار بھی کر سکتی تھی. اشفا ایک دم پھنکاری. پھر کیا کیوں نہیں؟ وہ وہی سخت لہجے اور دھیمی آواز میں بولا. ماما اور پاپا کی وجہ سے. مگر تم مجھے بزدل یا ڈرپوک مت سمجھنا. میں صرف اور صرف مجبور ہو گئی تھی. بزدل؟ ڈرپوک؟ مرتضی ابھی تک سامنے لگی پینٹنگ کو ہی بغور دیکھ رہا تھا. اس کی بات سن کر مصنوعی حیرانی سے دہرانے لگا. اچھا تو تم بہت بہادر ہو. مجھے تم سے، تمہارے اس گھر سے شدید نفرت ہے. میرا بس چلے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں. اشفا ایک مرتبہ پھر چلائی. وہ اسی طرح چلا کر مرتضی پر ظاہر کر دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے قطعاً پسند نہیں کرتی اور یہ کہ وہ اپنی حدود میں رہے. اس نفرت کی کوئی خاص وجہ؟ وہ گویا اس کی ہر بات کا مذاق اڑا رہا تھا. انداز بھی کافی پرسوز تھا. اشفا آگ بگولا ہوئی. تم میرا آئیڈیل نہیں ہو. تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پھر بھرپور تنفر سے غصیلے لہجے میں کہا. تو مرتضی نے نگاہوں کا زاویہ بدلا. اتنا اونچا مت بولو کہ مجھے بھی جواباً آواز بلند کرنی پڑے. بولوں گی، ضرور بولوں گی. تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اتنی غیرت ہوتی تو اتنا سب کچھ سننے کے بعد اس کمرے سے اٹھ کر چلے جاتے، مگر تم جیسے. بس.
وہ اس قدر بلند آواز میں بولا تھا کہ اشفا کا دل لرز کر رہ گیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اشفا نے خود کو داد دینی چاہیے. مجھے ایسا پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا، اشفا نے مسرت بھرے انداز میں سوچا. مرتضی تیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ جان بوجھ کر لاپرواہ بن گئی. وہ باہر نہیں گیا تھا بلکہ کمرے میں 2-3 قدم چل کر رکا. شاید اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن یہ اشفا کی خام خیالی تھی. وہ کچھ سوچ رہا تھا. پھر اس نے جیب میں سے موبائل نکال کر کسی مکرم جان سے بات کی. موبائل آف کر کے اس نے صوفے پر پھینکا اور بولا، عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں بلکہ مردانگی کی توہین ہے. وہ آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آیا. اس کی نگاہیں اس کے سراپے پر تھیں. اشفا نے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی. وہی ساکت کر دینے والی سیاہ آنکھیں. نہ جانے اس کی آنکھیں اتنی رنگ کیوں بدلتی تھیں. جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ میری ڈکشنری میں بزدل مرد ہوتے ہیں. اس کمزور مخلوق جو آپ کے رحم و کرم پر ہے اور صرف زبان ہی چلا سکتی ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی بہادری ہے. اب وہ اس کے قریب بیٹھ چکا تھا. اشفا دم بخود سی رہ گئی. میں تمہیں صرف زبان سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور تم بھی اچھی بیویوں کی طرح صرف زبان کی بات ہی سمجھنا. مرتضی نے بہت سہولت سے اس کا سادہ بغیر مہندی لگا دودھ یا گداز بازو ہاتھ پکڑ کر بغور دیکھا اور بولا، جو کچھ ابھی کہہ چکی ہو اسے میں اعلی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرتا ہوں. آئندہ کبھی تمہاری زبان پہ یہ الفاظ نہ ہوں. وہی دھیمی آواز اور روبدار لہجہ. میرا ہاتھ چھوڑو، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی. آئندہ تم کبھی اس انداز میں بات بھی نہیں کرو گی. اس نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما اور بائیں بازو اس کی کمر کے گرد حمال کر کے گویا ہوں اسے اپنی شکنجے میں جکڑ لیا. اشفا کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا. میں اپنی باتیں بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں. اشفا نے اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کی. وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہی تھی مگر صرف پھڑپڑا کر رہ گئی تھی. دیکھو، مجھے چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا مجھے، پلیز چھوڑو. بے ربط سے چند جملے اس کے سرخ لبوں سے آزاد ہوئے تو ایک مضبوط ہاتھ اس کے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا. خوف اور اس کے ہاتھ کی سختی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور تمام دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے. ڈیئر اشفا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو احمقوں کی طرح اپنے حق سے زبردستی نگاہ چرا لیتے ہیں. محض تم جیسی سرکش عورتوں کی وجہ سے تم مجھے بہت مختلف پاؤ گی. محض تم جیسی سرکش عورتوں کی وجہ سے تم مجھے مختلف پاؤ گی. میں دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہوں، تو اپنے اس جائز اور حسین حق سے کیسے دستبردار ہو جاؤں. تم خوبصورت ہو اور تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میں تمہیں ضرور سراہوں گا. وہ اشفا کے خوبصورت نقوش کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو اشفا دبی دبی آواز میں چیخی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا کہ اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کرو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی. مرتضی نے اس کے خوبصورت بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی. وحشی، بےہودہ، جنگلی انسان، کچھ اور بھی کہہ دو. وہ اس کی شدتوں سے گھبرا کر ایک دم ہی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی. صبح وہ کمرے میں تنہا تھی اور مرتضی نہ جانے کہاں تھا. اس کی تمام جیولری سامنے رکھی ٹیبل پر پڑی تھی. وہ اٹھی تو ایک دم ہی گردن سے ٹیس سی اٹھی. دونوں کلائیوں میں موجود چوڑیاں غائب تھیں اور اپنی کلائیوں میں بھی چبن محسوس ہو رہی تھی. وہ واش روم سے باہر آئی تو ایک مرتبہ پھر رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے لہرائے. اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر دھواں دھار رونا شروع کر دیا تھا. اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی. اپنے ہی کہے الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے. بہت برے ہو مرتضی، تم بہت گھٹیا اور کمینے. اس نے غصے کے عالم میں اپنے بال لوچ ڈالے. اسی پل دروازے پر دستک ہوئی اور ماما کی آواز بھی سنائی دی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماما کے ساتھ خوب لڑے جھگڑے، مگر نہ جانے کیوں انہیں سامنے پا کر اس کے لبوں پر قفل لگ گئے تھے. نمرا اور ثانیہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی تھیں. تائیں امی اور دادی اس کے واری صدقے جا رہی تھیں. اسے ان سب کی محبتیں دھوکہ اور دکھاوا محسوس ہو رہی تھی. اگر یہ میرے اپنے ہوتے تو میری خواہشات کا احترام کرتے. وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب سمینہ چاچی کمرے میں داخل ہوئیں.
تائی امی اور سمیرہ چاچی سگی بہنیں بھی تھیں، اسی لیے وہ تائی امی کو بھابھی کے بجائے آپا کہتی تھیں۔ چاچی نے جب تائی امی کی توجہ اشفا کے روکھے آزردہ انداز کی طرف مبذول کروائی تو اشفا بھی ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ کیا یہ لوگ میرے چہرے پہ لکھی تحریر کو پڑھ رہے ہیں؟ اسے ایک دم سبکی کا احساس ہوا تھا۔ تبھی چاچی تنہائی پاتے ہی اس کے قریب آ بیٹھی۔ زبردستی کے رشتے بھی کبھی پائیدار ہوتے ہیں۔ بھائی جان اور ہارون بھائی کو تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تو حیرت عطیہ بھابھی کے رویے پر ہے، انہیں تو کم از کم ماں ہونے کے ناطے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو خود ہی، انہوں نے مانی خیزی سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی سوچوں کو ایک نیا رخ دے کر وہ خود تو اٹھ گئیں، جبکہ اشفا تھک ہار کر تکیے میں سر دیے بے سدھ ہو گئی تھی۔ ماما، آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ اشفا، کیا بچپنا ہے، سب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور انہیں ماں باپ کے گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ تم اپنے اصل گھر میں اپنوں کے درمیان رہو گی، اور پھر مجھے مرتضیٰ کی طرف سے بھی کافی اطمینان ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ جانا تو ضروری ہے نا؟ بڑا خیال رکھتا ہے، وہ تو مجھے پتا ہے کہ، ماما کے سمجھانے پر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ماما، آپ مجھے ان جنگلی لوگوں میں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اشفا، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ عطیہ نے خفگی سے اسے گھورا اور پھر نرمی سے بولی، دیکھو بیٹا، اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، اپنے شوہر اور اس گھر میں دل لگاؤ، اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری بیٹی کو شاد آباد کرے اور جلد ہی تمہاری گود بھر جائے۔ اگلی دفعہ میں جب آؤں تو اپنی بیٹی کو اتنا مصروف پاؤں کہ میرے لبوں پر یہ شکایت رہے کہ اشفا ہمیں وقت ہی نہیں دے رہی۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوم کر گلے سے لگایا۔ اپنی ماما اور پاپا کے متعلق جو بدگمانیاں ہیں انہیں ختم کرو بیٹا، صرف یہی سوچ کر کہ ماں باپ اولاد کا صرف بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اشفا کو اگر پتا ہوتا کہ یہ اس کی ماں کا آخری پیار ہے اس کے لیے تو وہ کبھی ماما کو جانے ہی نہ دیتی، پاپا کو روک لیتی، مگر انسان اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہے۔ ایک دم اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا غم، والدین کی دائمی جدائی، وہ بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ والدین کا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام آباد جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں ہی زندگی کا تعلق ٹوٹ گیا۔ وہ ان کی بے جان جسموں سے لپٹ کر کس قدر روئی تھی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کرنے کی کیوں جلدی تھی۔ وہ اسے مضبوط سائبان دے کر خود مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ کر کے گئے تھے۔ انہیں بہت جلدی تھی اپنے آخری سفر پر جانے کی۔ انہیں بہت جلدی تھی کہ اشفا اپنے گھر بار کی ہو جائے، زمانے کے بے رحم تھپڑے ان کی نازک بیٹی کو توڑ پھوڑ نہ دیں۔ مرتضیٰ، نمرہ، ثانیہ، سب کی دلجوئی بھی اس کے عظیم صدمے کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ دادی اپنے بیٹے کی میت کو دیکھ کر بالکل ہی نڈال ہو گئی تھیں۔ تایا ابو کے کندھے جھک گئے تھے، وہ سب غمزدہ تھے، مگر اشفا کو اپنا غم سب سے بھاری لگتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ہی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ایک وہ ہی تھی جسے کسی پل سکون میسر نہیں تھا۔ عاشر یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ عامر ابھی تک زیر تعلیم تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا۔ کبھی کبھار چھٹیوں میں یہ دونوں بھائی گھر آتے تو خوب رونق سی ہو جاتی تھی۔ دادی اشفا کو بھی کمرے سے باہر لے آتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد پھر ہر طرف سکوت سا طاری ہوتا جاتا۔ مہوش اور روبا کبھی اپنی پورشن سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ سمن، سائرہ اور نمرہ ثانیہ ہمیشہ ہمہ وقت اس کی دلجوئی کے لیے تیار رہتی۔ گھر میں اگر یہ لڑکیاں نہ ہوتی تو بالکل ہی اس گھر میں الو بولتے۔ مرتضیٰ اکثر ڈیرے پر ہی رہتا تھا، کبھی کبھار جب ضرورت محسوس ہوتی تو گھر آتا۔ یہ اس کی روٹین تھی اور اسے بدلنا بہت مشکل تھا۔ تائی امی اور دادی کے بہت مرتبہ کہنے پر بھی اس نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی۔ وہی بے رنگ سے شب و روز تھے اور اشفا وہی سب کی اول روز کی طرح بیزار۔ مرتضیٰ کی خوش مزاجی اسی طرح قائم و دائم تھی اور اشفا کی بیزاریت عروج پر۔ بس اتنا فرق تھا کہ اب وہ مرتضیٰ کے سامنے تڑ نہیں بولتی تھی۔ اول روز کا جو ایک روب و دبدبا سا اس کے دل پر طاری ہو گیا تھا ابھی تک قائم تھا۔ ہفتے کے روز مرتضیٰ کی گھر میں موجودگی سب کے لیے باعث حیرت تھی۔ اس روز عجیب بات یہ ہوئی کہ مہوش بھی اپنے پورشن سے تشریف لے آئی۔ اس کی توجہ بھی نمرہ نے اس طرف دلائی تھی۔
آج لالا دن کے وقت گھر میں ہی ہیں تو یہ محترمہ بھی اپنے بل سے باہر نکل آئی ہیں۔ ثانیہ اور سائرہ کچن میں مصروف تھی۔ بہت ہی مزیدار پکوانوں کی خوشبو اشفا کو بھی کچن میں کھینچ لائی تھی۔ یہ کس کے لیے اتنا خاص اہتمام ہو رہا ہے؟ اشفا نے لاپرواہی سے ایک گرما گرم کباب اٹھاتے ہوئے پوچھا تو نمرا فوراً بولی، آج آپ کے شوہر نامدار ہمارے ساتھ کھانا کھانے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، اسی سلسلے میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ بھابو، لالا تمہیں بلا رہے ہیں، سمن نے کچن میں جھانک کر اشفا سے کہا اور کباب اٹھا کر بھاگ گئی۔ ثانیہ ارے ہی کرتی رہ گئی تھی۔ اشفا کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اد کھایا کباب پلیٹ میں رکھ کر بڑی بے دلی سے اوپر گئی۔ آپ نے بلایا ہے؟ انداز لٹ مارنے والا تھا۔ مرتضی جواب دینے کی بجائے اسے دیکھتا رہا۔ اشفا اس کے مسلسل دیکھنے پر جھنجھلا سی گئی۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ ضروری تو نہیں کہ بیوی کو کام کے سلسلے میں ہی بلایا جائے۔ آپ تو ہمیشہ کام کے سلسلے میں ہی آواز دیتے ہیں یا پھر مطلب پہ؟ اشفا نے ایک دم ہی زبان دانتوں تلے دبا کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مقابل کی آنکھیں اس پل کیسے جگمگا رہی تھیں۔ اشفا نے آج تک اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ کام اس کی آنکھیں بخوبی سر انجام دے دیتی تھیں۔ یعنی کہ تم کہنا چاہتی ہو کہ میں بہت مطلبی ہوں۔ وہ لفظوں کو پکڑنے کے فن سے آشنا تھا۔ اشفا تو کہہ کر پچھتائی، میں جاؤں؟ میں نے تمہیں جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہاں بیٹھو۔ اشفا مرے قدم اٹھاتی پیر کے کنارے پر ٹک گئی۔ اگر تمہیں 3-4 چیزوں میں اختیار دے دیا جائے تو تم کس چیز کا انتخاب کرو گی؟ دولت، رشتے، آزادی یا پھر محبت؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بول جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں آزادی کا انتخاب کروں گی، اشفا نے جھٹ سے کہا۔ وجہ؟ کیونکہ دولت تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وہ سوچنے لگی تو مرتضی آہستگی سے بولا، اور رشتوں اور محبت کی تمہیں ضرورت نہیں، لہٰذا آزادی تمہارا انتخاب ہوگی، اور وہ بھی مجھ سے۔ آپ عقل مند ہیں، اس نے کافی کھلے دل سے سراہا تو مرتضی نے کہا، تم بے عقل، احمق اور بے وقوف ہو۔ اشفا کا منہ بن گیا اور غصہ بھی شدید آیا، مگر پی گئی۔ زیادہ بولنے کا خمیازہ بھگت چکی تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، میرا سر دباؤ۔ جب بھی میرے پاس بیٹھتی ہو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اشفا اس نئے حکم پہ پھر تل ملا کے رہ گئی تھی۔ گلا نہ دبا دوں، اس نے تنفر سے سوچا۔ زور سے دباؤ۔ مرتضی نے اس کے ہاتھ کو سختی سے مروڑا تو وہ چلا اٹھی، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اشفا کا نازک ملائم ہاتھ دبایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ زور زور سے سر دباتے ہوئے بولی۔ اچھا، بہت ظالم بھی ہیں؟ یہ نئی اطلاع ہے۔ بہت بد دماغ اور غصیلے ہیں۔ میری خوبیوں کے متعلق تمہارے پاس کس قدر جامع معلومات ہیں؟ مرتضی نے اسے سراہا۔ میرا بس چلے نا تو تم میرا سر دبانے کے بجائے میرا گلا دبا دو۔ مرتضی نے اسے اپنے ماتھے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر گرفت میں لے کر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اپنی حد میں رہیں، میری حدود کا تعین کر دو، وہ بڑی دلربائی سے کہہ گیا۔ آپ خاموشی سے سر دبوائیں، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ایک ناقابل برداشت کام جانے کیسے دل پر پتھر رکھ کر رہی تھی۔ مرتضی کو کافی اطمینان ہوا، وہ اسے چڑھا کر دلی سکون محسوس کرتا تھا۔ تو کیا پڑوسیوں کی خواتین سے فری ہونے کی کوشش کروں؟ اس کا موڈ بدل رہا تھا۔ اشفا کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ میں جاؤں؟ یہاں لیٹو۔ مرتضی نے اپنے برابر جگہ بنا کر اسے زبردستی جھٹکا دے کر لٹایا تو وہ چلا اٹھی۔ آپ بہت بے ایمان ہیں، کبھی تعریف بھی کر دیا کرو۔ وہ اس کی دسترس میں قیدی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ مرتضی آپ! اشفا نے غصے سے اپنا سر اس کے کندھے پہ دے مارا۔ پھر 2-3 مرتبہ اس نے یہی عمل دہرایا۔ اس نے کروٹ کے بل تھوڑا سا سر اٹھا کر اشفا کے غسیلی چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اشفا حیران سی اسے مسکراتا دیکھتی رہی اور پھر اس کی پیش قدمی پر دانت پیس کر رہ گئی۔ End of the episode.